بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، طلباء و طالبات، ورک فار ڈے 12 کے لیے جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے توانائی کے مختلف ذرائع کے حوالے سے کہ توانائی کے مختلف ذرائع میں سب سے پہلے ہم نے بات کی بجلی کی، کہ کسی بھی ملک کی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے بجلی جو ہے وہ بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تو اس بجلی کے حصول کے لیے ہم نے مختلف ذرائع کو پڑھا۔ توانائی کے مختلف ذرائع میں آج ہم دوسرے ذریعے کے بارے میں پڑھنے لگے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں قدرتی گیس، نیچرل گیس۔ یہ توانائی کا ایک بڑا آسان ذریعہ ہے، اور آسان ہونے کے ساتھ ساتھ یہ معدنی تیل کا بڑا اچھا نعم البدل بھی ہے۔ کیسے اس کا نعم البدل ہے؟ دیکھیں، معدنیات میں سے ہم جب پیٹرولیم کی بات کرتے ہیں تو پیٹرولیم کو مختلف چیزوں کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن قدرتی گیس انہی تمام اشیاء کے لیے استعمال ہوتی جاتی ہے۔ قدرتی گیس جو ہے ہم اسے گھروں میں استعمال کرتے ہیں، ہم اسے فیکٹریوں میں استعمال کرتے ہیں، ہم اسے تھرمل بجلی بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، صنعتوں میں تجارتی پیمانے پر یہ کیا ہے، یہ قدرتی گیس کا استعمال ہوتا ہے۔ اگر ہم 2013-14 کے اعداد و شمار کے مطابق اندازہ لگائیں تو قدرتی گیس کی اوسط روزانہ پیداوار جو ہے وہ 4000 ملین مکعب میٹر ہے۔ اس کی اوسط روزانہ پیداوار کتنی ہے؟ 4000 ملین مکعب میٹر، اور اس سے 40.3% سے زائد ملکی توانائی کی ضروریات پوری کی جا رہی ہیں۔ یعنی ملکی انرجی کی جتنی ضروریات ہیں اس کا 40% پلس حصہ جو ہے وہ ہم قدرتی گیس سے حاصل کر رہے ہیں۔ باقی جو 60% ہے اس کے لیے ہم بجلی بھی استعمال کرتے ہیں، معدنی تیل بھی استعمال کرتے ہیں، کوئلہ بھی استعمال کرتے ہیں، اور بھی کئی ذرائع استعمال۔ دوسری بات، قدرتی گیس جو ہے وہ توانائی کا نہایت ہی سستا اور صاف ستھرا ذریعہ ہے، کہ جس سے نہ تو پولوشن اتنی زیادہ ہوتی ہے، نہ اس سے اسموک ہوتی ہے، نہ اس سے جو ہے وہ کسی قسم کے خطرناک قسم کے
جراثیم پیدا ہوتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے مضر ہیں۔ تو یہ صاف ستھرا جو ذریعہ ہے، اس کے بارے میں اگر آپ کی کتاب کے مطابق بات کریں تو یہ کوئلے اور معدنی تیل کا بہت اچھا متبادل ہے، جسے ہم اپنے مختلف ذرائع کے لیے استعمال کرتے ہیں، جن کے بارے میں بات کر چکا ہوں کہ گھروں میں ہم کھانا بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، گاڑیوں میں ہم CNG کے طور پر استعمال کرتے ہیں، ہمارے لاہور میں تو ہم رکشوں میں LPG کے طور پر استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا ہے، قدرتی گیس گھریلو استعمال کے علاوہ کھاد، ریان، پلاسٹک اور دوسری کئی صنعتوں میں خام مال کی فراہمی بھی کرتے ہیں۔ اور اگر ہم اس بات کا اندازہ لگائیں کہ قدرتی گیس جو ہے یہ کہاں سے ہم حاصل کرتے ہیں، تو یہ بات آج سے کچھ دن پہلے ہم نے جب معیشت کے اہم شعبہ جات کے بارے میں کی تھی، تو اس میں ہم نے بات کی تھی کہ پاکستان میں قدرتی گیس کے ذخائر جو ہیں وہ 1952 میں صوبہ بلوچستان میں سوئی کے مقام سے دریافت ہوئے، اور قدرتی گیس کے اس ذخیرے کا شمار دنیا کے سب سے بڑے ذخائر میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ قدرتی گیس کو دریافت کرنے کے بعد پائپ لائنز کی مدد سے ملک کے دور و نزدیک کے تمام حصوں تک پہنچایا گیا۔ اس کے بعد اس کو اپنے گھریلو صارفین کے ساتھ ساتھ صنعتی طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ تو ہم نے بات کی ہے ایک اس کے ذخیرے کی جو کہ سوئی کے مقام سے حاصل ہوا، اس لیے اس قدرتی گیس کو ہم جو ہے نا وہ سوئی گیس بھی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ صوبہ سندھ میں اس کے ذخائر موجود ہیں، صوبہ پنجاب میں اس کے پوٹھوہار سے بھی گیس دریافت ہوئی ہے، اور پاکستان میں گیس کے محفوظ ذخائر قریباً 29.671 ٹریلین مکعب فٹ ہیں۔ تو ابھی میں نے آپ کو بات کی تھی کہ 2013-14 کے اعداد و شمار کے مطابق قدرتی گیس کی روزانہ جو پیداوار ہے وہ 4000 ملین مکعب میٹر ہے، لیکن اس کا استعمال کس طرح ہوتا ہے، اس کی گیس کی کھپت کے مختلف شعبہ جات۔ گھریلو استعمال کے لیے ہم 23.2% جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، تھرمل بجلی پیدا کرنے کے لیے 26.1% جو ہے وہ ہم گیس کا استعمال کرتے ہیں، تجارتی مراکز کے لیے تجارتی درجہ پر ہم گیس کا 3% استعمال کرتے ہیں، اور اپنی انڈسٹریز یا صنعتوں میں گیس کا جو ہے وہ 21.7% حصہ استعمال ہوتا ہے۔ ابھی میں نے بات کی تھی کہ کھاد بنانے کے لیے بھی یہ خام مال فراہم کرتی ہے، تو کھاد بنانے کے لیے 19% ہم قدرتی گیس کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو میں نے آپ کو بات کی کہ ہم اسے ٹرانسپورٹ کے لیے گاڑیوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، پیٹرول کی جگہ ہم قدرتی گیس کا استعمال کرتے ہیں، تو وہ صرف 7% ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو ابھی ہم نے جو بات کی ہے یہ 100% جو گیس کا استعمال ہے یہ مختلف شعبہ جات میں مختلف درجات پر ہوتا ہے، اور ان درجات پر اس گیس کا استعمال کر کے ہم ملکی معیشت کی ایک بہت بڑی مقدار جو ہے وہ گیس کے شعبے سے پوری کرتے ہیں۔ ملکی توانائی کا بہت بڑا ذریعہ قدرتی گیس ہے۔
تو بات ہماری کیا ہو رہی تھی کہ قدرتی گیس جو ہے وہ معیشت کے عام شعبہ جات میں سے توانائی کے مختلف ذرائع میں سے ایک بہت اہم ذریعہ ہے جو کہ سب سے پہلے پاکستان میں معدنیات میں سے دریافت ہوئی اور 1952 میں صوبہ بلوچستان کے علاقے سوئی کے مقام سے دریافت ہوئی۔ تو یہ بیٹا آپ کا MCQs بھی آ سکتا ہے کہ قدرتی گیس کا وسیع ذخیرہ کس صوبے اور کس مقام سے حاصل ہوا، تو آپ لکھ سکتے ہیں کہ قدرتی گیس کا سب سے پاکستان کا وسیع ذخیرہ صوبہ بلوچستان کے سوئی کے مقام پر دریافت ہوا، اور کب دریافت ہوا؟ 1952 میں۔ اس کے بعد آپ کو شارٹ کویسچن آ سکتا ہے کہ قدرتی گیس کی اوسط روزانہ پیداوار کتنی ہے، تو آپ لکھ سکتے ہیں 4000 ملین مکعب میٹر، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس کے ذخائر اگر آپ سے پوچھے جائیں تو آپ لکھ سکتے ہیں صوبہ بلوچستان میں سوئی کے مقام پر، صوبہ سندھ میں اس کے مختلف ذخائر موجود ہیں، اس طرح صوبہ پنجاب میں پوٹوہار کے علاقے سے بھی گیس دریافت ہوئی ہے، تو آپ ان چیزوں کے حوالے سے بیان کر سکتے ہیں۔ توانائی کے ذرائع میں سے ایک اور ذریعہ جسے ہم پیٹرولیم کہتے ہیں، دوسرے الفاظ میں معدنی تیل بھی کہتے ہیں۔ 2013-14 کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں معدنی تیل کی اوسط روزانہ پیداوار قریباً 66,000 بیرل ہے، اور پاکستان میں تیل اور گیس کی تلاش کے لیے 1961 میں آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ، کیا اسے کہتے ہیں؟ OGDCL، آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ کا ادارہ قائم ہوا۔ اب دیکھیں اس ادارے کا مقصد کیا ہے کہ ملک کے دور و نزدیک کے علاقہ جات میں سب سے پہلے یہ چیز دریافت کی جائے کہ کن کن علاقہ جات میں ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے؟ پیٹرول حاصل ہو سکتا ہے۔ دوسری بات، پیٹرولیم کے ذخائر کہاں کہاں موجود ہیں۔ پھر پیٹرولیم جب زمین سے نکالا جاتا ہے تو یہ کس صورت میں ہوتا ہے؟ پہلے بھی کئی لیکچرز میں میں یہ بات بیٹا آپ سے شیئر کر چکا ہوں کہ پیٹرولیم جب زمین سے نکلتا ہے تو یہ ایک گار کی صورت میں ہوتا ہے، پھر اسے ریفائنریز میں ریفائن کیا جاتا ہے، یعنی اس کو علیحدہ علیحدہ درجات پر ایک دوسرے سے الگ کیا جاتا ہے، جس میں ہمارا سب سے ہائی لیول کا پیٹرول جو جہازوں میں استعمال ہوتا ہے، اس کے بعد ہمارا گاڑیوں میں استعمال ہونے والا پیٹرول ہے، پھر ڈیزل ہے، مٹی کا تیل ہے، اس کے بعد موبلائل ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ مختلف چیزیں اس میں سے گریس ہے، یہ نکلنے کے بعد سب سے آخر میں تارکول رہ جاتا ہے جو ہم کہاں پہ؟ سڑکوں پہ استعمال کر لیتے ہیں۔ تو دیکھیں ملکی توانائی کے یہ مختلف ذرائع کے لیے استعمال ہونے والا معدنی تیل جو ہے، جو پیٹرولیم ہے، یہ توانائی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ملکی توانائی کی لگ بھگ 35% ضروریات جو ہیں وہ معدنی تیل سے پوری ہوتی ہیں، اور پاکستان کے جیولوجیکل حالات اس بات کے گواہ ہیں کہ یہاں معدنی تیل کے وسیع امکانات ہیں۔ دیکھیں اگر ہم اس بات کا اندازہ لگائیں کہ پاکستان میں تیل کے وسیع ذخائر کیسے موجود ہیں، تو پاکستان اگر ہم ورلڈ میپ لیں، اس میں جو گلوب ہے تو پاکستان یوں نچلے سطح پر ہے،
اور اگر پاکستان میں سے پیٹرولیم کے کنویں جو ہیں وہاں سے پیٹرول نکالا جائے تو اس کے قریب قریب اندرونی پلیٹوں میں موجود جو ساتھ ایران ہے یا دوسرے جو قریبی ممالک ہیں جہاں پیٹرولیم کے مختلف کنویں موجود ہیں ان کی نسبت پاکستان سے زیادہ پیٹرولیم حاصل ہو، لیکن پاکستان نے ابھی تک اس چیز پر اتنا زیادہ کام نہیں کیا اور کچھ ایگریمنٹس کی صورت میں پاکستان اتنے تیل کے وسیع ذخائر سے مستفید نہیں ہو رہا، جبکہ پاکستان میں معدنی تیل کے ذخائر زیادہ تر زیریں سندھ اور سطح مرتفع پوٹوہار کے علاقوں میں موجود ہے۔ تو ہم اگر اس کے حوالے سے بات کریں تو بیٹا سب سے پہلے آپ سے جو شارٹ کویسچن آ سکتا ہے یا ایم سی کیوز کی صورت میں، پاکستان میں معدنی تیل کی اوسط روزانہ پیداوار ڈیش بیرل ہے، وہاں پہ آ سکتا ہے 50 بیرلز، 66,000 بیرلز یا 70,000 بیرلز۔ تو آپ کو یاد ہونا چاہیے 66 جسے کیا کہتے ہیں 66، کیا کہتے ہیں 66,000 بیرل جو ہے یہ ہماری روزانہ کی اوسط پیداوار ہے۔ معدنی تیل کی دریافت کے لیے جو ایک کمپنی بنائی گئی اسے کیا کہتے ہیں، جو ادارہ بنایا گیا آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ، اور یہ کمپنی کب قائم ہوئی؟ 1961 میں۔ کب قائم ہوئی؟ 1961 میں۔ اس کے علاوہ پاکستان میں پیٹرولیم کے یعنی معدنی تیل کے ذخائر کہاں کہاں موجود ہیں تو ہم لکھیں گے زیریں سندھ اور سطح مرتفع پوٹوہار کے علاقوں میں پاکستان کے معدنی تیل کے ذخائر موجود ہیں۔ توانائی کے مختلف ذرائع میں ایک اور اہم ذریعہ جو سب سے قدیم کوئلہ، 2013-14 کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں کوئلے کی سالانہ پیداوار 4,000 میٹرک ٹن ہے۔ کوئلہ ایک سب سے سستا ترین ایندھن ہے۔ اگر ہم کوئلے سے الیکٹریسٹی حاصل کریں تو وہ ہمیں 1 روپیہ پر یونٹ پڑ سکتی ہے، جو کس طریقے سے، جسے ہم کیا کہتے ہیں تھرمل بجلی، کیا کہتے ہیں تھرمل بجلی۔ لیکن ہم کوئلے کا استعمال تھرمل بجلی میں پتہ کتنا کر رہے ہیں؟ 0.1%، یعنی 1% بھی نہیں، 0.1%۔ جبکہ کوئلہ جو ہے اس کے بہت بڑے ذخائر پاکستان میں موجود ہیں۔ پاکستان میں اس کے محفوظ ذخائر کا اندازہ 185 بلین ٹن سے زائد لگایا گیا، یعنی اگر پاکستان اس کوئلے کا استعمال کرے تو 185 بلین ٹن سے زائد کوئلہ پاکستان میں موجود ہے، اور بلوچستان، پوٹھوہار اور جنوبی سندھ میں کوئلے کے ذخائر موجود ہیں۔ سندھ میں تھر کے علاقے میں پاکستان کا کوئلے کا سب سے بڑا ذخیرہ ہے۔ اگر ہم اس کوئلے کی کھپت کا اندازہ لگائیں تو ہم تھرمل بجلی پیدا کرنے کے لیے میں نے بات کی تھی کہ 0.1 سے شروع ہوئے اور 1.4 تک پہنچے، لیکن سب سے زیادہ کوئلہ جو ہم استعمال کر رہے ہیں ابھی تک وہ اینٹوں کے بھٹوں میں استعمال ہو رہے ہیں چیزوں کو پکانے کے لیے۔ سیمنٹ کی صنعت میں تقریباً کوئی 51 پوائنٹ سم تھنگ % جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہے۔
اگر لوریاں سے بات کریں تو یہ بھلا کیا کہیں گے؟ بھئی کوئلہ تو باربیکیو کے لیے استعمال، جو کوئلہ زمین سے حاصل ہوتا ہے اس کوئلے کو ہم اس کام کے لیے استعمال نہیں کرتے، ہم اسے استعمال جو کوئلہ ہم مصنوعی طور پر بناتے ہیں اسے ہم استعمال کر رہے ہیں۔ جو قدرتی طور پر کوئلے کے اتنے بڑے ذخائر موجود ہیں ان کو ہم اپنے صنعتی استعمال میں لاتے ہیں، جبکہ ہم نے اس کو بھی صنعتی طور پر اتنے اچھے طریقے سے استعمال نہیں کیا، اور اگر ہم اس کو توانائی کے ذرائع کے لیے یعنی تھرمل بجلی کے لیے تھوڑا سا اور استعمال کریں، یعنی جہاں 1.4% ہے ہم تقریباً کچھ 25% بھی استعمال کرنا شروع کر دیں، تو ہماری الیکٹریسٹی کی جو اتنی زیادہ ویلیو، جو اتنی زیادہ قیمت ہے، یہ یہ بہت کم آ جائے، بہت سستی پہ۔ تو دیکھیں پاکستان میں معیشت کو بڑھانے کے لیے 4 توانائی کے مختلف ہم نے شعبے پڑھے۔ نمبر 1 ہم نے کس کے بارے میں پڑھا؟ بجلی کے بارے میں۔ نمبر 2 ہم نے کس کے بارے میں پڑھا؟ قدرتی گیس کے بارے میں۔ نمبر 3 ہم نے پڑھا معدنی گیس کے بارے میں، معدنی تیل کے بارے میں۔ نمبر 4 ہم نے پڑھا کوئلے کے، اور چاروں کا ہی استعمال ملکی معیشت کے لیے ہو رہا ہے، لیکن ان کے درجات مختلف ہیں، کوئی اعلیٰ لیول پہ، کوئی اس سے تھوڑا سا، کوئی اس سے تھوڑا سا کم۔ تو دیکھیں بیٹا یہ جو ہمارے توانائی کے مختلف ذرائع ہیں، یہ ہیں آپ کے MCQs کے لیے اور شارٹ کویسچنز کے لیے، یہ کویسچنز ہیں آپ کی ایکسرسائز میں دیے گئے، اور میں نے ان میں سے شارٹ کویسچنز آپ کو چند ایک ساتھ ساتھ بتائے بھی ہیں کہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ 2013-14 کے اعداد و شمار کے مطابق قدرتی گیس کا استعمال کہاں کہاں ہے تو آپ کو پتہ ہو، معدنی تیل وہ ملکی توانائی کی کتنے فیصد ضروریات کو پورا کر رہا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے 35%۔ اسی طرح کوئلے کے پاکستان میں محفوظ ذخائر کتنے بلین ٹن ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے 185 بلین ٹن۔ کوئلے کی سالانہ پیداوار کتنی ہے تو وہ 4000 میٹرک ٹن، اور یہ یہ تمام چیزیں ملکی توانائی میں بڑی اہمیت کی حامل ہیں، اور ملکی توانائی کو مختلف طریقوں سے استعمال کرنے میں یہ بڑی مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ تو بیٹا آپ نے ان کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے، کوئی پرابلم ہو تو آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، طلباء و طالبات، ورک فار ڈے 13 کے لیے آج ہم باب نمبر 8 میں بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کی بین الاقوامی تجارت اس کا کیا معیار ہے۔ پاکستان انٹرنیشنل لیول پر جو ٹریڈ کرتا ہے وہ کس صورت میں کرتا ہے۔ تو دیکھیں بیٹا، ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ دنیا کا ہر ملک وہ مختلف قسم کی چیزیں وہ بناتا ہے،
کسی ملک میں معدنی ذخائر کی وافر مقدار ہے، کسی ملک میں زرعی اجناس بہت زیادہ اگتی ہیں، کسی ملک کی صنعتی اشیاء بہت زیادہ ہیں۔ یعنی اگر ہم اس بات کا اندازہ لگائیں تو دنیا کا ہر ملک جو ہے وہ اپنے طور پر کوئی نہ کوئی چیز اچھے انداز سے بنا رہا ہے، پیدا کر رہا ہے، معدنی طریقے سے زمین سے حاصل کر رہا ہے۔ اب اس کے اچھے طریقے سے بنانے، پیدا کرنے یا حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنی ضروریات کو تو پورا کر لیتا ہے، لیکن اس کے بعد اس کے پاس مزید اس کی مقدار موجود ہوتی ہے، جس مزید مقدار کو وہ ایسے ملک کو بیچتا ہے جس کو اس چیز کی زائد مقدار کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسری طرف کئی ممالک دنیا میں ایسے ہیں جو اپنی ان اشیاء کو بہت کم قیمت لگا کر تیار کرتے ہیں اور دوسرے ممالک کو وہ مہنگی کر کے بیچتے ہیں۔ لہذا ان دونوں صورتوں میں ہر ملک کی قوت جو ہے وہ اپنے طور پر ہے، جبکہ کچھ ممالک ایسے ہیں جو اپنی افرادی قوت کو بیرون ملک بھیجنے پر مجبور ہیں۔ اسی طرح اشیاء ضرورت کا یہ غیر متوازن پھیلاؤ ہی دنیا میں انٹرنیشنل ٹریڈ کا سبب بنتا ہے، بین الاقوامی تجارت کا سبب بنتا ہے۔ دیکھیں، اگر پاکستانیوں کے پاس اپنی ہیوی مشینری ہو، اپنی پیداوار ہو، اپنی معدنیات ہوں، یا ہر کائنات کا ہر مسئلہ جو ہے یہ خود حل کرتے ہوں، تو پھر یہ دنیا کے ساتھ تجارت کیوں کریں؟ اس میں وجہ کیا ہے کہ ہر ملک کے پاس کسی نہ کسی چیز کی کمی اور کسی نہ کسی چیز کی زیادتی ہے، اور جو چیز اس کے پاس وافر مقدار میں ہوتی ہے وہ ان ممالک کو بیچتا ہے جو ممالک جو ہے وہ اس چیز کی کمی کا شکار ہیں، اور یا تو ان سے اس کے بدلے میں اشیاء ہی لے لیتا ہے، یا کچھ ممالک ایسے ہیں اس کے بدلے میں وہ زر مبادلہ یعنی وہ روپیہ پیسہ بھی لے لیتے ہیں۔ لہذا ہر ملک کی یہ کوشش رہی ہے کہ وہ اپنی ضروریات کو محدود کر کے کم سے کم اشیاء دوسرے ممالک سے منگوائے۔ اب دیکھیں، اگر ہم اس چیز کا اندازہ لگائیں تو پاکستان جو ہے بہت زیادہ مقدار میں تیل جو ہے وہ باہر سے درآمد کرتا ہے، اور کئی ایسی اشیاء ہیں جن کے بارے میں آج ہم بات کریں گے، وہ اشیاء پاکستان باہر کے ممالک کو بھیجتا ہے۔ تو دیکھیں بیٹا، آپ کے پاس ایک شارٹ کویسچن یہ بنتا ہے کہ درآمدات اور برآمدات میں کیا فرق ہے؟ تو ایک کامن سی بات ہے، در کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دروازہ۔ درآمدات، در آمد یعنی دروازے سے اندر آنا، کسی چیز کو اپنی ضرورت کے لیے جب ہم باہر کے ممالک سے اپنے ملک کی ضرورت کے لیے منگوائیں گے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ درآمدات۔ اور اسی طرح جو چیزیں ہمارے پاس ایکسٹرا ہیں، زائد ہیں، ہماری ضروریات سے زائد، اور جن چیزوں پر ہمیں اچھا زر مبادلہ مل سکتا ہے، ان اشیاء کو ہم دوسرے ممالک کو بھیجتے ہیں، جنہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ برآمدات۔ تو اپنی تیار کردہ اشیاء زیادہ سے زیادہ مقدار میں دوسرے ممالک کے ہاتھوں فروخت کر کے دولت کمائی جائے، انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ برآمدات۔ جیسا کہ چائنا کی بہت سی چیزیں ہم کیا کرتے ہیں؟ درآمد کرتے ہیں، اور اسے عام زبان میں بیٹا آپ لوگ کہتے ہیں
امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ۔ امپورٹ کا مطلب ہوتا ہے درآمد کرنا، آپ باہر سے چائنا سے فلاں چیز نہیں جی ہم نے امپورٹ کی ہے، مطلب منگوائی ہے۔ اور ایکسپورٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اس چیز کو باہر کے ممالک کو بھیج رہے ہیں۔ تو لہذا ہر ملک کیا کوشش کر رہا ہے کہ وہ امپورٹ کو کم کرے، یعنی اپنی ضروریات کو محدود رکھتے ہوئے باہر سے چیزیں منگوائے کم، اور اپنے افراد کی تیار کردہ اشیاء جو ہیں وہ وافر مقدار میں باہر بھیجے زیادہ سے زیادہ۔ لہذا انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ درآمدات اور برآمدات۔ تو آج کا ہمارا کویسچن جو ہے یہ اسی سے متعلقہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کون سی اشیاء برآمد کرتا ہے، باہر کے ممالک کو بھیجتا ہے۔ تو بیٹا آج کے ہمارے اس کویسچن میں ہم پاکستان کی برآمدات کے حوالے سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں چاول کی، کیونکہ ہمارا ملک ایک ایگریکلچرل کنٹری ہے، زرعی ملک ہے، اور اس زرعی ملک کی جو بہترین اشیاء پیدا ہوں گی انہیں ہم کیا کریں گے؟ باہر بھیجیں گے، تاکہ زر مبادلہ کمائیں اور اس زر مبادلہ کے بدلے میں ملکی معیشت کو بہت زیادہ فائدہ ہو۔ لہذا ہم بات کرتے ہیں پاکستان میں چاول کی بہترین قسم کی اقسام پیدا ہوتی ہیں۔ آپ سے یہ بات میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ پاکستان میں اگر ہم چاول کی اقسام گنیں تو وہ تقریباً ہمیں جو پتہ ہے، ہمیں تو 2 4 5 کا پتہ ہے، لیکن جو اس کا بزنس کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ تقریباً کوئی 70 to 80 اقسام ہیں جو چاول کی مختلف انداز سے مختلف شکلوں میں وہ بناتے ہیں، اور جن اشیاء کو ہم اپنے استعمال میں بھی لاتے ہیں۔ جیسے آج ہمارے بچے کو ہم بھیجیں کہ لو جی ہم نے اس قسم کے چاول گھر میں بنانے ہیں، تو وہ اس کی ٹائپ اگر ایک شاپ کیپر کو بتاتا ہے تو وہ دکاندار اس کے مطابق ہمیں چاول دیتا ہے۔ تو اکثر ہم جا کے کہہ دیتے ہیں جی سپر کرنل دے دیں، باسمتی کے چاول دے دیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم کہہ دیتے ہیں جی سٹیم چاول دے دیں، کائنات کے چاول دے دیں۔ ہمیں تو یہاں پہ صرف برانڈز کے نام آتے ہیں نا، ہم زرافہ کہہ دیتے ہیں، پنجاب کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ اس کی اقسام جو ہیں وہ کئی قسم کی ہیں۔ باسمتی میں 86، یا اس کے عام زبان میں جو ہے ہماری اردو زبان میں اس کے لیے کئی اور نام رکھے ہوئے ہیں، مختلف علاقائی نام جو ہیں وہ ان چاولوں کے اور ہیں۔ تو ہم جو بات کر رہے ہیں اس وقت وہ کیا ہے؟ چاول۔ تو چاولوں کی ایک ہم نے جو ہے وہ کارپوریشن بنائی جس کا نام ہے رائس ٹریڈنگ کارپوریشن، اور یہ سارے کا سارا جو بیرون ممالک سے چاول کی تجارت کا ایک سرکاری ادارہ اس کو بنا دیا گیا کہ اس ادارے کے تحت پاکستان کے مختلف اضلاع سے چاول کی اچھی اچھی اقسام کو منگوایا جائے اور اسے باہر ایکسپورٹ کیا جائے تاکہ پاکستان اس سے زر مبادلہ حاصل کر سکے۔ یہ ادارہ کیا کرتا ہے؟ یہ ہمارے مختلف شہروں میں جو نجی ادارے ہیں، کارخانے ہیں جنہیں ہم شیلر کہتے ہیں، ان کارخانوں سے چاول خرید کر دوسرے ممالک کو بھیجتا ہے، اور بعض اوقات تو ہمارے پاکستان میں اس چاول کو مزید پروسیس کیا جاتا ہے۔ پروسیسنگ مشینیں لگائی گئی ہیں کہ ایک کامن جو شخص ہے یا ایک عام جو فیکٹری ہے، جو چاول کا کارخانہ ہے، اس نے چاول بنایا ہے، ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ چاول کو منگوانے کے بعد اپنے پروسیسنگ پلانٹ میں سے گزارتے ہیں۔ ایک تو اس کی شیپ اچھی ہو جاتی ہے، اس کی لینتھ میں اضافہ ہو جاتا ہے، دوسرا اس میں جو مزید چاول کی چھوٹی چھوٹی مقدار ہے، یعنی ٹوٹا ہوا چاول ہے یا اس میں ایسے کمزور چاول ہیں، ان کو سیپریٹ کر کے اعلیٰ کوالٹی کے جو چاول ہوتے ہیں وہ ہم جناب سعودی عربیہ، متحدہ عرب امارات، کویت، ابوظہبی، عراق، ایران، برازیل، لیبیا، سری لنکا، سنگاپور، انڈونیشیا، برطانیہ، کینیڈا، جرمنی اور امریکہ کو ہم بھیجتے ہیں۔ اور اکنامک سروے کا جب اندازہ لگایا گیا کہ پاکستان کتنا کچھ چاول باہر کے ممالک میں بھیجتا ہے تو 2013-14 کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان نے قریباً $1850 ملین کا چاول برآمد کیا۔
یعنی 1850 ملین ڈالرز کا چاول پاکستان ایک سال میں باہر بھیجتا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کپاس اور کپاس کی مصنوعات کی، کہ جناب کپاس اور کپاس کی جو مصنوعات ہیں وہ پاکستان کے لیے کتنا مفید ثابت ہوتی ہیں، کتنی فائدہ مند ہیں۔ تو اس کے بارے میں اگر ان اندازہ لگایا جائے تو پاکستان 11,437 ملین ڈالر کا زر مبادلہ اس سے کماتا ہے۔ یعنی چاول سے اگر 1850 ملین ڈالر کماتا ہے تو کپاس سے وہ 2000 سے بھی کم ہے، یہ 11,437 ملین ڈالر جو ہے وہ پاکستان کماتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کپاس اور اس کی مصنوعات جو ہیں وہ پاکستانی معیشت میں بڑی اہمیت کی حامل ہیں، اور وہ صرف ایک صورت میں نہیں بلکہ اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں کہ اس زر مبادلہ کو خام روئی کی صورت میں پاکستان باہر بھیجتا ہے، سوتی کپڑے کی صورت میں پاکستان جو ہے اس کو باہر بھیجتا ہے، سوتی دھاگا بنا کے اس کو باہر بھیجتا ہے۔ تو خام روئی عمدہ معیار اور نفاست کی وجہ سے پاکستانی خام روئی کی بیرونی ممالک میں بڑی مانگ ہے۔ پاکستان کپاس زیادہ تر کینیڈا، امریکہ، جاپان، ہانگ کانگ، برطانیہ، اٹلی، فرانس، پولینڈ، جرمنی اور بیلجیم وغیرہ کو برآمد کرتے ہیں۔ اس طرح سوتی کپڑا ہے، سوتی کپڑے کو پاکستان میں بھی بڑی اہمیت حاصل ہے اور بیرون ممالک تو اس کی بہت زیادہ مانگ ہے۔ تو پاکستان زیادہ تر برطانیہ کو، امریکہ کو، سری لنکا، افغانستان، روس، جرمنی، ہانگ کانگ اور پولینڈ کو سوتی کپڑا جو ہے وہ برآمد کرتا ہے۔ سوتی دھاگا، کچھ ممالک ایسے ہیں جو پاکستان سے سوتی دھاگا بھی منگواتے ہیں، اور یہ سوتی دھاگا جو ہے بہت بڑی مقدار میں خریدنے والے جو ممالک ہیں ان میں روس ہے، سوڈان ہے، امریکہ ہے، پولینڈ ہے، جرمنی، ایران، برطانیہ، فرانس اور افریقہ کے بھی کچھ ممالک جو ہیں وہ پاکستان سے سوتی دھاگا جو ہے وہ خریدتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا ہوزری کا سامان ہے۔ کپاس کی دوسری مصنوعات کی طرح ہوزری کی صنعت بھی پاکستان میں ترقی پذیر صنعت ہے، جہاں ہماری جتنی بھی یہ بنیانیں ہیں، جرابیں، رومال، سویٹر اور تولیے وغیرہ بنائے جاتے ہیں۔ یہ ہوزری کا سامان مشرقی وسطیٰ کے ممالک جو امریکہ اور یورپ کو بڑی مقدار میں پاکستان برآمد کرتا ہے۔ اس طرح اس سے تیار شدہ ملبوسات جو ہیں وہ غیر ممالک جو ہیں وہ پاکستان کے دوسرے ارد گرد کے جو ممالک ہیں وہاں پہ بڑی ان کی مانگ ہے، لوگ ان کو بڑا پسند کرتے ہیں، خاص طور پہ سعودی عربیہ میں، متحدہ عرب امارات میں، عراق، ایران، فرانس، جرمنی، برطانیہ، سری لنکا اور ملائیشیا وغیرہ کے جو ممالک ہیں وہاں پہ پاکستان کی تیار کردہ ملبوسات جو ہیں، جو کپاس اور کپاس کی مصنوعات میں سے ایک ہے، وہ بہت مانگ کی رکھتی ہیں۔ اس طرح یہ بہت زیادہ عام بات ہے کہ پاکستان میں کھیلوں کا سامان بڑے اعلیٰ پیمانے پر بنتا ہے۔ تو کھیلوں کے سامان کی تیاری کے لیے پاکستان کے شہر سیالکوٹ اور لاہور بہت مشہور ہیں۔ اس سلسلے میں اگر ہم غور کریں تو پاکستان میں والی بال، فٹ بال، کیرم بورڈ، ہاکی اور کرکٹ کا سامان تیار کرنے کے لیے سیالکوٹ اور لاہور کا ایک نام ہے۔ پاکستان ان اشیاء کو ہالینڈ، بیلجیم، اٹلی، فرانس، امریکہ، جرمنی اور برطانیہ وغیرہ کو برآمد کرتا ہے، اور پاکستان کے کھیلوں کے سامان کے اہم خریدار یہ ممالک جو ہیں وہ پاکستان کو سالانہ کتنا زر مبادلہ دیتے ہیں؟ 286 ملین ڈالر، یعنی
286 ملین ڈالر پاکستان جو ہے وہ صرف کھیلوں کے سامان سے حاصل کرتا ہے دوسرے ممالک سے۔ اس طرح چمڑا اور اس کا سامان جو ہے، جہاں ہم پاکستان میں رہنے والے لوگ جو ہیں وہ زراعت کے شعبے سے وابستہ ہیں، وہاں ساتھ ساتھ ہم لوگ غلہ بانی بھی کرتے ہیں، ہم گائے بھینس بھیڑ بکریاں ان کو بھی پالتے ہیں، ان کا دودھ حاصل کرتے ہیں، گوشت حاصل کرتے ہیں، مکھن استعمال کرتے ہیں، یہ چیزیں تو ہمارے عام استعمال میں۔ وہاں پاکستان جو ہے وہ ان جانوروں کا یہ سب کچھ استعمال کرنے کے بعد جو چمڑا ہے، یعنی اس کی جو کھالیں ہیں، وہ بھی انسانی ضروریات کو پوری کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ تو پاکستان میں چمڑا رنگنے اور تیار کرنے کے کافی کارخانے موجود ہیں۔ ان کارخانوں کو ہم ٹینریز بولتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ٹینریز۔ چمڑے سے سوٹ کیس بنائے جاتے ہیں، بیگز بنائے جاتے ہیں، تھیلے بنائے جاتے ہیں، جیکٹیں بنائی جاتی ہیں، اس کے علاوہ جوتے، تو یہ بات آپ لوگوں کے سامنے عیاں ہے۔ تو یہ صنعت جو ہے یہ کافی حد تک ترقی کر چکی ہے۔ چمڑے سے تیار شدہ سامان پر زیادہ تر جو ممالک ہم سے درآمد کرتے ہیں، یعنی پاکستان جن ممالک کو برآمد کرتا ہے، ان میں جاپان، جرمنی، فرانس، برطانیہ، امریکہ، اٹلی، روس، اسپین، چین، بنگلہ دیش اور مشرق وسطیٰ کے ممالک جو ہیں وہ بڑے اہمیت کے حامل ہیں کہ وہ پاکستان سے یہ چیزیں منگواتے ہیں، اور پاکستان ان ممالک کو یہ چیزیں بیچ کر زر مبادلہ کماتا ہے۔ اگر ہم اس بات کا اندازہ لگائیں کہ پاکستان چمڑے کی اشیاء سے کتنا زر مبادلہ کماتا ہے، تو تقریباً 519 ملین ڈالر جو ہے وہ سالانہ پاکستان چمڑے کی اشیاء سے کماتا ہے۔ تو دیکھیں یہ پاکستان کی برآمدات جو ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم آگے چلتے ہیں کہ پاکستان کی جو برآمدات ہیں ان میں اور کون کون سی برآمدات ہیں جن کا نام جو ہے وہ ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ تو وہ جو ہیں ان میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ قالین، کمبل اور چٹائیاں ہیں، کہ قالین، کمبل اور چٹائیاں جو ہیں وہ پاکستان کی اشیاء میں سے، برآمدات میں سے ایک اہمیت کی حامل کیوں ہیں؟ کیونکہ دیکھیں پاکستان جو ہے وہ قالین بافی اور چٹائیاں بنانے کے لیے، کمبل بنانے کے لیے بڑی اہمیت کا حامل اس لیے ہے کہ پاکستان کے پاس سوتی کپڑا ہے، سوتی دھاگا ہے، روئی ہے، جو کہ قالین اور کمبل اور چٹائیاں بنانے میں بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ تو اگر پاکستان یہ اندازہ لگائے کہ پاکستان یہ قالین، کمبل اور چٹائیاں کن کن ممالک کو بھیجتا ہے، تو یہ پاکستان جرمنی، سوئٹزرلینڈ، بیلجیم، اٹلی، فرانس، امریکہ وغیرہ کو بھیجتا ہے۔ برطانیہ بھی پاکستان سے یہ چیزیں منگواتا ہے۔ 2013-14 کے اعداد و شمار کے مطابق اس بات کا جب اندازہ لگایا گیا تو پاکستان 106 ملین ڈالر جو ہے وہ زر مبادلہ سالانہ جو ہے وہ قالین اور کمبلوں سے حاصل کرتا ہے۔ اس طرح پاکستان کی ایک اور صنعت جس کو ہم سیمنٹ کی صنعت کہتے ہیں، سیمنٹ کی صنعت سے بھی پاکستان زر مبادلہ کماتا ہے۔ پاکستان میں سیمنٹ کی صنعت نے بہت زیادہ ترقی کی ہے۔ پاکستان کے مختلف علاقہ جات میں سیمنٹ کی بہت زیادہ فیکٹریاں لگائی گئی ہیں، اور خاص طور پر سیمنٹ جو ہے پاکستان سے وہ سعودی عرب منگواتا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان سے عرب امارات جتنے ہیں وہ منگواتے ہیں، جن میں کویت ہے، بحرین ہے،
اس کے علاوہ پاکستان میں اگر اس چیز کا اندازہ لگایا جائے کہ سیمنٹ سے جو ہے وہ پاکستان کتنا زیادہ زر مبادلہ کماتا ہے تو 415 ملین ڈالر جو ہے وہ پاکستان سیمنٹ سے کماتا ہے۔ اور اگر پاکستان سیمنٹ سے اتنا زیادہ زر مبادلہ حاصل کرتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ سیمنٹ جو ہے وہ پاکستان کی ملکی معیشت میں اپنی اہمیت رکھتا ہے اور اس سے اتنا زیادہ زر مبادلہ کما کر پاکستانی عوام کے لیے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح پاکستان میں 7ویں چیز جو پاکستان برآمد کرتا ہے وہ آلات جراحی ہے۔ آلات جراحی اور طبی سامان۔ پاکستان کے بنے ہوئے آلات جراحی اور طبی سامان دنیا بھر میں مشہور ہیں، کیونکہ پاکستان میں یہ آلات جتنے بھی ہیں ان کو مشہوری ساتھ ساتھ یہ بھی کہ جتنے زیادہ ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ بھی پاکستان سے یہ آلات جراحی منگواتے ہیں، جن میں امریکہ ہے، افریقہ ہے، برطانیہ ہے، فرانس ہے، جرمنی، اور یہ لوگ جو ہیں وہ پاکستان سے کیوں منگواتے ہیں؟ پاکستان میں آلات جراحی بننے کی جو معیار ہے وہ بہت اعلیٰ ہے، جس وجہ سے یہ ممالک پاکستان سے منگوا کر پاکستان کو اس کے بدلے میں زر مبادلہ دیتے ہیں۔ تو پاکستان آلات جراحی سے سالانہ جو زر مبادلہ کماتا ہے وہ 281.7 بلین ڈالر ہے۔ پاکستان سالانہ 281.7 ملین ڈالر جو ہے وہ آلات جراحی سے کماتا ہے۔ اسی طرح پاکستان جو باہر کے ممالک کو برآمد کرتا ہے ان میں مچھلی ہے۔ اب مچھلی پاکستان کہاں سے حاصل کرتا ہے؟ کیونکہ پاکستان کے ساحل جو ہیں جہاں پہ سمندر کی پٹی لگتی ہے وہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے۔ ایک تو پاکستان وہاں سے اشیاء کو باہر کے ممالک کو بھیجتا ہے، اور دوسری چیز کیا ہوتی ہے کہ پاکستان وہاں سے سمندر سے مچھلی بھی حاصل کر لیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بہت زیادہ مچھلی جو ہے اسے فارمز کی صورت میں اور فش فارم بنا کر بھی پالا جاتا ہے، پھر اسے جو ہے وہ مارکیٹ میں بھیجا جاتا ہے، جو اعلیٰ معیار کی مچھلی ہے وہ دوسرے ممالک کو بھیجی جاتی ہے۔ اس طرح دنیا بھر میں پاکستانی جھینگوں کی مانگ بہت زیادہ روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ پاکستان جو ہے جن ممالک کو بھیجتا ہے ان میں چین ہے، متحدہ عرب امارات ہیں، تھائی لینڈ ہے، اس کے علاوہ ملیشیا ہے، انڈونیشیا ہے، ہانگ کانگ ہے، سری لنکا۔ پاکستانی مچھلی اور مچھلی کی مصنوعات کے خریداروں میں بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، اور ان کی حیثیت جو ہے وہ بڑے خریداروں میں سے ایک ہے۔ اس طرح اگر ہم اس چیز کا اندازہ لگائیں تو پاکستان مچھلی سے سالانہ 292 ملین ڈالر جو ہے وہ زر مبادلہ کماتا ہے، اور 292 ملین ڈالر کمانے کا مقصد کیا ہے کہ پاکستانی معیشت میں مچھلی بھی اپنا ایک اہم کردار ادا کرتی ہے جسے پاکستان باہر کے ممالک کو بھیجتا ہے۔ اس میں 9ویں چیز ہے خشک میوہ جات ہیں، جو کہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں پیدا ہوتے ہیں، اور پاکستان ان خشک میوہ جات کو ان ممالک کو بھیجتا ہے جن ممالک میں بہت زیادہ سردی ہے، اور وہ ممالک ان کو منگوا کر اپنے ملک میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ خشک میوہ جات کے ساتھ ساتھ پھل پاکستان باہر کے ممالک کو بھیجتا ہے، سبزیاں بھیجتا ہے۔ تو پاکستان سے خشک میوہ جات اٹلی، برطانیہ، امریکہ، عرب، سری لنکا، سنگاپور اور ملائیشیا کو برآمد کرتا ہے۔ اس طرح پھل اور تازہ سبزیاں پاکستان ایران، جرمنی، مشرق وسطیٰ، یورپ اور دوسرے ممالک کو بھیجتا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں تیار شدہ ان سے اشیاء تیار ہوتی ہیں۔ کیسے؟
کہ پھلوں سے جو ہے مختلف قسم کے ان کے جام بنائے جاتے ہیں، اس کے علاوہ اس کے مربے بنائے جاتے ہیں، اس کے علاوہ ان سے جو ہے سبزیوں سے چٹنیاں بنائی جاتی ہیں، اور یہ چیزیں پاکستان جو ہے مختلف صنعتوں میں تیار کرنے کے بعد بھی کئی ممالک کو ایکسپورٹ کرتا ہے۔ اور اگر ہم اس چیز کا اندازہ لگائیں کہ 2013-14 کے اعداد و شمار میں اس بات کا اندازہ لگایا گیا تو یہ جو ہے یہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل چیزیں نکلیں، کیونکہ زرعی ملک ہونے کی حیثیت سے یہاں ان چیزوں کا تعلق زیادہ جو ہے وہ ایگریکلچر سے ہے۔ تو یہ پاکستان کو 586 ملین جو ہے 586 ملین ڈالر سالانہ زر مبادلہ کما کر دیتی ہے، تاکہ پاکستانی جو معیشت ہے اس میں بہت بڑی اہمیت کی حامل یہ خشک میوہ جات اور پھل اور سبزیاں ہیں۔ اور 10ویں چیز جو ہمارے لیے ہم باہر کے ممالک بھیجتے ہیں وہ ہے کیمیکلز اور ادویات۔ کیا ہے؟ کیمیکلز اور ادویات۔ پچھلے کئی سالوں سے پاکستان میں کیمیائی جو ادویات ہیں ان میں بھی بہت زیادہ صنعت نے ترقی کی ہے۔ انڈسٹریز نے ادویات بنانا شروع کی ہیں، انڈسٹریز نے ان کیمیکلز کو استعمال میں لانا شروع کیا ہے اور کئی قسم کے کیمیکلز تیار کیے ہیں۔ تو یہ اس صنعت کی بہت زیادہ ترقی کی وجہ سے مشرق وسطیٰ اور افریقہ کے ممالک پاکستان کے کیمیکلز اور ادویات کے بہت بڑے خریدار ہیں۔ 2013-14 کے اعداد و شمار کے مطابق جب اس بات کا اندازہ لگایا گیا تو پاکستان جو ہے وہ ادویات بھیجنے اور ان سے زرعی مبادلہ کمانے کا جب اندازہ لگایا گیا تو پاکستان نے کیا دکھایا کہ اس اعداد کے مطابق 963 ملین ڈالر کیمیکلز اور ادویات سے حاصل کرتا ہے۔ 963 ملین ڈالرز۔ تو یہ کیا ہے کہ یہ تمام اشیاء جو ہے یہ پاکستان کی معیشت میں بڑی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ پاکستان ان تمام اشیاء کو جب باہر کے ممالک کو بھیجتا ہے تو اس کے بدلے میں کبھی تو اشیاء خرید لیتا ہے اور کبھی اس کے بدلے میں ان سے زر مبادلہ یعنی پیسے لے لیتا ہے، اور اگر ڈالرز لے لیتا ہے تو اس صورت میں بھی پاکستان اپنی ضرورت کے مطابق کسی دوسرے ملک سے وہ ڈالرز کی مدد سے کوئی چیزیں خرید لیتا ہے۔ لیکن اگر ڈالرز نہیں لیتا تو اگر پاکستان ان مالک کو اشیاء بھیج رہا ہے جن کے پاس وہ چیزیں موجود ہیں جو پاکستان کے پاس نہیں، جیسے پاکستان کے پاس ہیوی مشینری نہیں ہے، پاکستان کے پاس وہ انڈسٹریز نہیں ہیں جو اچھی گاڑیاں بھیج سکیں، تو پاکستان کیا کرتا ہے؟ ہیوی مشینری کی صورت میں، ٹیکنالوجی کی صورت میں، جدید ٹیکنالوجی جتنی ہے اس صورت میں وہ پاکستان ان سے اشیاء خرید لیتا ہے، اور وہ اشیاء جو ہیں وہ پاکستانی عوام کے استعمال میں آ جاتی ہیں۔ تو لہذا ہم جو بات کر رہے تھے کہ پاکستان کی جو بین الاقوامی تجارت ہے وہ کتنی اہمیت کی حامل ہے، تو بیٹا سب سے پہلی چیز جو میں نے آپ کو بات کی کہ پاکستان کیا دنیا کا ہر ملک کیا کام کرتا ہے؟ وہ اپنی ضرورت کی کچھ اشیاء خریدتا ہے اور جو اس کے پاس زائد اشیاء ہوتی ہیں، اپنی ضرورت سے ایکسٹرا چیزیں ہوتی ہیں، وہ ان کو دوسرے ممالک کو بھیج دیتا ہے۔ جب وہ دوسرے ممالک کو بھیجتا ہے تو ان کے مطابق جو ہے وہ ان کی ضرورت ان کو ہوتی ہے، ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے پاکستان ان کو منگوا لیتا ہے۔ تو جو چیزیں پاکستان منگواتا ہے انہیں ہم کہتے ہیں درآمدات، جو چیزیں باہر بھیجتے ہیں انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ برآمدات۔ لہذا پاکستان کی عام برآمدات جو ہیں وہ میں نے آپ کو 10 قسم کی گنوائی ہیں، جن 10 قسم کی اشیاء میں سے سب سے بڑی اہمیت کے حامل کیا ہے کہ سب سے پہلے پاکستان باہر کے ممالک کو کیا بھیجتا ہے۔ اگر آپ کو کوشچن آتا ہے کہ پاکستان کی برآمدات کون کون سی ہیں، پاکستان کی برآمدات کون کون سی ہیں، تو بیٹا سب سے پہلے آپ لکھیں پاکستان چند چیزیں باہر کے ممالک کو بھیجتا ہے جنہیں پاکستان کی برآمدات کہتے ہیں۔ نمبر 1 کیا ہے؟ چاول ہے۔ نمبر 2 کیا ہے؟ کپاس اور اس سے بننے والی اشیاء ہیں۔ نمبر 3 کیا ہے؟ کھیلوں کا سامان ہے۔ نمبر 4
چمڑا اور اس کا سامان ہے۔ 5 جو ہے وہ قالین، کمبل اور چٹائیاں ہیں۔ 6 نمبر پہ سیمنٹ ہے، آلات جراحی ہیں، خشک میوہ جات ہیں، پھل اور سبزیاں ہیں اور کیمیکلز وغیرہ۔ تو یہ چیزیں پاکستان دوسرے ممالک کو بھیجتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو بیٹا شارٹ کوسچن آتا ہے کہ جناب اس میں سے قالین، کمبل اور چٹائیوں سے پاکستان سالانہ کتنا زر مبادلہ کماتا ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے 106 ملین ڈالر، 106 ملین ڈالرز پاکستان اس سے زر مبادلہ کماتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ سے پوچھا جائے کہ کھیلوں کے سامان میں پاکستان کے کون سے 2 شہر مشہور ہیں، تو آپ کو پتہ ہو لاہور اور سیالکوٹ۔ اور پاکستان کھیلوں کے سامان سے کتنا زر مبادلہ کماتا ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے 286 ملین ڈالرز۔ اسی طرح سیمنٹ کی صنعت ہے۔ آپ کو پوچھا جائے کہ سیمنٹ کی صنعت جو ہے پاکستان کن ممالک کو سیمنٹ جو ہے وہ برآمد کرتا ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے سعودی عرب، عرب امارات، کویت اور بحرین وغیرہ، یہ ممالک جو ہیں یہ پاکستان سے سیمنٹ منگواتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان سالانہ کتنے ملین ڈالرز جو ہے وہ سیمنٹ کی صنعت سے زر مبادلہ کماتا ہے، تو آپ لکھیں 415 ملین ڈالرز پر پاکستان جو ہے وہ سالانہ سیمنٹ کی صنعت سے زر مبادلہ کماتا ہے۔ اسی طرح ہم نے بات کی تھی کہ آلات جراحی اور طبی سامان کی، کہ ڈاکٹری کا سامان جتنا ہے یا آلات جراحی ہیں ان کو بیچ کر پاکستان کتنا زر مبادلہ کماتا ہے، تو ہم نے بات کی تھی 281.7 ملین ڈالرز جو ہے وہ پاکستان سالانہ کماتا ہے۔ تو اسی طرح چمڑے سے اور اس کے سامان سے بھی پاکستان مختلف چیزیں کماتا ہے، مچھلی سے کماتا ہے، اور اس کے علاوہ خشک میوہ جات سے، جو کہ میں نے آپ سے بات کی کہ خشک میوہ جات، پھل اور سبزیاں پاکستان کی جو معیشت ہے اس میں بڑی اہمیت کی حامل ہیں، کیونکہ پاکستان خشک میوہ جات سے بہت زیادہ کما رہا ہے۔ کتنا کما رہا ہے؟ تقریباً 586 ملین ڈالرز پاکستان سالانہ جو ہے وہ خشک میوہ جات سے کماتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کیمیکلز اور ادویات سے جو چیزیں کما رہا ہے اس کی بھی ایک بہت بڑی مقدار ہے، جو پاکستانی معیشت میں اپنا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ وہ تقریباً پاکستان 963 ملین ڈالر جو ہے وہ کماتا ہے۔ تو بیٹا یہ سب سے پہلا کویسچن جو میں نے آپ کو دوبارہ سے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ برآمدات اور درآمدات میں کیا فرق ہے، پاکستان کی اہم برآمدات کون کون سی ہیں، آپ نے ان میں سے جتنی اس نے پوچھی ہیں، 2 پوچھی، 4 پوچھی، 10 کے بھی نام پوچھے تو آپ کے پاس موجود ہیں۔ اس کے بعد اگر وہ آپ سے پوچھتا ہے کسی ایک برآمد کے حوالے سے کہ فلاں برآمد جو ہے جس کی میں نے آپ کو ہر ایک کی مثالیں دی ہیں کہ وہ کس کس ملک کو بھیجتا ہے، تو آپ نے ان ممالک کے نام یاد رکھنے ہیں۔ پاکستان امریکہ کو بھی چیزیں بھیجتا ہے، برطانیہ کو، اٹلی کو، فرانس کو، بیلجیم کو، جرمنی کو، کویت کو، تو آپ نے ان ممالک کے نام یاد کرنے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بات ضرور یاد ہونی چاہیے کہ یہ جو بین الاقوامی تجارت میں پاکستان چیزیں برآمد کرتا ہے، ان 10 برآمدات میں ہر برآمد جو ہے وہ اپنی حیثیت کتنی رکھتی ہے، یعنی پاکستان اس سے کتنے ڈالرز کماتا ہے۔ تو آپ نے آپ کی بک میں ہر ایک پیراگراف میں یہ بات دی گئی ہے کہ جناب آپ کی فلاں چیز جو ہے وہ اتنے ملین ڈالرز کماتی ہے، اور ان ملین ڈالرز کو کس کے لیے؟ پاکستانی معیشت میں بڑی حیثیت حاصل ہے، جس سے پاکستانی معیشت جو ہے وہ بڑی خوشگوار انداز میں کام کرتی ہے۔ جن میں سب سے پہلے میں نے آپ سے بات کی تھی چاول کی، کہ چاول کی کوئی ایک قسم نہیں ہے، اس کی کئی قسمیں ہیں۔ تو بیٹا اس کو آپ نے ایک دفعہ ریڈ کریں گے تو آپ کو یاد ہو جائے گا۔ لیکچر سنتے وقت سب سے اہم کام کیا ہوتا ہے کہ ایسے سوالات کے لیے آپ اپنی بک سامنے رکھیں کہ ٹیچر جو کچھ کہہ رہا ہے
اور جو بک میں لکھا ہے کیا ان دونوں کے درمیان کوئی توازن ہے، کیا ان کے درمیان کوئی سملیرٹی ہے، اور اگر وہ دونوں باتیں ایک ہی جیسی ہیں تو آپ اس کو ایک دفعہ ریڈ کریں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کو یاد بھی ہوں گی اور آپ کے لیے کوئی مشکل بھی نہیں پیش آئے گی۔ تو اس حوالے سے آپ نے اپنی بک کو سامنے رکھتے ہوئے یہ لیکچر سننا ہے، اور اس کویسچن میں سے جتنے شارٹ کویسچنز ہیں وہ میں نے آپ کو بیان بھی کیے ہیں، ان کو ساتھ ساتھ انڈر لائن کرنا ہے تاکہ آپ کو کسی قسم کے کسی مشکل کا سامنا نہ ہو، آپ کے شارٹ کویسچن بنانے میں کوئی پرابلم نہ آئے، آپ کے MCQs بنانے میں کوئی پرابلم نہ آئے۔ جیسے ایک میں نے شارٹ کویسچن ابھی نہیں بولا، میں آپ کو پھر اینڈ پہ وہ بتا رہا ہوں کہ آپ کی پاکستان کی بین الاقوامی تجارت کو دیکھنے میں سے سب سے اہم ادارہ جو چاول کے لیے بنایا گیا ہے اسے کیا کہتے ہیں، تو آپ نے رائس ٹریڈنگ کارپوریشن کا نام جو ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کئی اس کے چھوٹے چھوٹے ادارے اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں جو اس کارپوریشن کو چلانے میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تو آج کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔